رسم نکاح کے بعد ایک ماں کی اپنے لخت جگر کو 10 نصیحتیں۔ عوف بن ملحم ایک عرب دستردار تھا۔ ریاست کند کے بادشاہ حارث بن عمر نے اس لڑکی کی بہت تعریف سنی۔ اس نے ایک دانا اور تجربہ کار عاصم نامی عورت کو عوف کی بچی کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ عاصم نے واپس آ کر اس بچی کا سرپا جس انداز سے بیان کیا اور اس کے خصائل و شمائل جامع تذکرہ کیا، رشتہ طے ہو گیا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے اپنے لخت جگر کو رخصت کرتے وقت جو نصیحت کی، اس کا متن آپ کی توجہ کے لیے پیش خدمت ہے۔ اے میری بچی، اگر وصیت کو ترک کر دینا روا ہوتا کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ خود عقل مند اور زیرک دانش مند ہے تو میں تجھے وصیت نہ کرتی، لیکن وصیت غافل کے لیے یادداشت اور عقل مند کے لیے ایک ضرورت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے اس لیے مستغنی جسے کسی چیز کی حاجت نہ ہو سکتی ہے کہ اس کے والدین بڑے دولت مند ہیں اور وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی کہ اپنے خاوند سے مستغنی ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اے میرے نور نظر، آج تو اس فضا کو الوداع کہہ رہی ہے جس میں کوئی پیدا ہوئی، آج تو اس نشوونما کو پیچھے چھوڑ رہی ہے جس میں تو نے نشوونما پائی۔ ایک ایسا آشیانے کی طرف جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتی اور ایک ایسا ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جس کو تو نہیں پہچانتی۔ پس وہ تجھے اپنے نکاح میں لینے سے تیرا نگہبان اور مالک بن گیا تو اس کے لیے فرمانبرداری کنیزہ بن جا، وہ تیرا وفادار اور غلام بن جائے گا۔ اے میرے لخت جگر، اپنی ماں سے 10 باتیں یاد کر لے، یہ تیرے لیے قیمتی سرمایہ اور مفید یادداشت ثابت ہوگی۔ 10 نصیحتیں۔ نمبر 1، سنگت قناعت سے دائمی بنے گی اور باہمی میل جول اس کی بات سننے اور اس کا حکم بجا لانے سے پرمسرت ہوگا۔ نمبر 2، جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے ان جگہوں کا خاص خیال رکھے اور جہاں جہاں اس کی ناک سونگھ سکتی ہے اس کے بارے میں محتاط رہا تاکہ اس کی نگاہ تیرے جسم اور لباس کے کسی ایسے حصے پر نہ پڑے جو بدنما اور غلیظ ہو اور تجھ سے اسے بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو سونگھے۔ اس بات کا خیال رکھنے۔ نمبر 3، سرما حسن کی افزائش کا بہترین ذریعہ ہے اور پانی گمشدہ خوشبو سے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 4، اس کے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھنا اور جب وہ سوئے اس کے آرام میں محفل نہ ہونا، کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جایا کرتی ہے اور نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بن جاتی ہے۔ نمبر 5، اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اس کی ذات کی، اس کے نوکروں کی اور اس کے عیال کی ہر طرح خبر گیری کرنا۔ نمبر 6، اس کے راز کو افشا مت کرنا، اس کی نافرمانی مت کرنا۔ اگر تو اس کے راز کو
فاش کر دی گئی تو اس کے غدر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور اگر تو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اس کی سینے میں تیرے بارے میں غلیظ اور غضب بھر جائے گا۔ نمبر 7، جب وہ غمزدہ اور افسردہ ہو تو خوشی کے اظہار سے اجتناب کرنا، اور جب شادان و فرحان ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی خصلت آداب زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، اور دوسری خصلت دل کو مقدر کر دینے والی ہے۔ نمبر 8، جتنا تم سے ہو سکے اس کی تعظیم بجا لانا، اور اسی قدر تمہارا احترام کرے گا۔ نمبر 9، جس قدر تم اس کی ہمنوا ہوگی اتنی قدر ہی وہی تمہیں اپنا رفیق حیات بنائے رکھے گا۔ نمبر 10، اچھی طرح جان لو کہ تم جس چیز کو پسند کرتی ہو تو اسے نہیں پا سکتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنی رضا پر اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دو، خواہ وہ بات تمہیں پسند ہو یا ناپسند۔ اے بیٹی، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے۔ چنانچہ وہ بچی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی۔ اپنے ماں کی ان زیر نسائی کو اس نے اپنا ہرزہ جان بنائے رکھا، اور اس نے عزت و آرام کی قابل رشک زندگی گزاری۔ بادشاہ اس کی بڑی قدر کیا کرتا تھا، اور اس کی نسل سے یمن کے 7 بادشاہ تولد ہوئے۔ بلوغ العرب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 19۔